ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 کی یونٹ نمبر 1 دی سیویئر آف مین کائنڈ اس کی اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو سیویئر جو ورڈ ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے سیو۔ سیو کا مطلب ہے بچانا، ٹھیک ہے۔ تو سیویئر بچانے والا یا نجات دلانے والا آف مین کائنڈ، انسانیت کو۔ تو دی سیویئر آف مین کائنڈ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین۔ تو اس کی ٹرانسلیشن پہ آتے ہیں۔ پہلا پیراگراف ہے، عربیہ از دی لینڈ آف ان پیرللڈ چارم اینڈ بیوٹی۔ عرب جو ہے وہ دلکشی اور خوبصورتی کا بے مثال خطہ ہے یا زمین کا ٹکڑا ہے۔ ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس آف سینڈ ڈیونز، اس کے جو ریت کے ٹیلوں کے صحرا ہیں، بے راہ صحرا، مطلب جن کو آپ ٹریک نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑے بڑے صحرا ہوتے ہیں وہاں پہ جن کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور ریت ہوتی ہے تو جب ہوا چلتی ہے تو جو راستہ بنا ہوتا ہے 10 منٹ کے بعد وہ راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان دا ڈیزلنگ ریز آف دی ٹراپیکل سن، گرم سورج کی چمکدار شعاؤں کے اندر، اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ دی امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز۔ اسٹاری کہتے ہیں جو ستاروں سے بھرا ہو، اسکائی آسمان، تو اس کا جو ستاروں سے بھرا آسمان ہے اس نے پرجوش کیا دی امیجنیشن، تخیل، دا تصور کو، آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز، شعراء کے اور مسافروں کے۔ اٹ واز ان دس لینڈ دیٹ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان مکہ مکرمہ۔ یہ وہ زمین تھی جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، which is about 50 miles from the ریڈ سی، جو کہ تقریباً 50 میل بحیرہ احمر سے دور ہے۔ تو ریڈ سی کہتے ہیں بحیرہ احمر۔ دوسرا پیراگراف ہے، دی عربز possessed a remarkable memory۔ عرب جو ہے، عرب کے باشندے جو ہیں وہ رکھتے ہیں، possessed کہتے ہیں مالک ہونا یا رکھنا، remarkable غیر معمولی حافظہ، and were an eloquent people، اور وہ یہ eloquent یہاں پہ ایڈجیکٹیو ہے جس کا مطلب ہے خوش گفتار، اچھی گفتگو کرنے والی، پیاری گفتگو کرنے والے لوگ ہیں۔ دیئر ایلوکینس، اچھا یہ ایلوکینٹ اوپر ایڈجیکٹیو تھا، اب یہ ایلوکینس کیا ہے؟ ناؤن ہے، جس کا مطلب ہے خوش گفتاری یا خوش بیانی۔ ان کی خوش بیانی اینڈ میموری فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری، اس کے تاثرات یا نقش ملتے ہیں ان کی شاعری میں۔ ایوری ایئر اے فیئر واز ہیلڈ، ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا تھا، فار پوئٹیکل کمپٹیشنز ایٹ اوکاز، شاعرانہ مقابلوں کے لیے اوکاز کے مقام پہ۔ It is narrated that حماد said to Caliph ولید بن یزید، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے کہا خلیفہ ولید بن یزید سے، I can recite to you، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، for each letter of the alphabet، حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 long poems، تو حروف تہجی کے جتنے بھی لفظ حرف ہیں ان سے میں 100 آپ کو لمبی نظمیں، طویل نظمیں، دو مصروں تین مصروں پہ نہ ہوں، لمبی طویل نظمیں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، تو وداؤٹ کہیں گے بغیر، اور ٹیکن انٹو اکاؤنٹ یہ فریز ہے جس کا مطلب ہے شامل کیے ہوئے، گنے ہوئے۔ شارٹ پیسز، چھوٹے قطعات کو، مطلب چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر میں آپ کو 100 نظمیں ہر حرف سے سنا سکتا ہوں۔ اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ، اور وہ تمام نظمیں جو ہیں وہ کمپوز کی گئی ہوں گی، مطلب کہ لکھی گئی ہوں گی، ایکسکلیوزیولی کہتے ہیں انٹائرلی، مکمل طور پہ، مطلب کہ ساری کی ساری صرف لکھی ہوں گی بائی پوئٹس، ان شعراء نے، بیفور دی پروملگیشن آف اسلام، اشاعت اسلام یا اسلام کے اعلان سے پہلے۔ تو اسلام جب نافذ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو اس سے پہلے کے شعراء نے ساری نظمیں لکھی ہوں گی۔ اٹ از نو ونڈر، اچھا پہلے جو بک تھی اس میں یہاں پہ اسمال کا ورڈ بھی یوز تھا، تو اٹ از نو ونڈر، یہ کوئی چھوٹا عجوبہ نہیں ہے، دیٹ اللہ، یہ چھوٹا عجوبہ یا حیرت کی بات یا تعجب کی بات نہیں ہے، دیٹ اللہ چوز دی عربک لینگویج، چوز جو ہے سیکنڈ فارم ہے چوز کی، جس کا مطلب ہے منتخب کیا، اللہ نے عربی زبان کو منتخب کیا، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنی جو ختمی آخری جو شریعت تھی، کیونکہ اسلام کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی، کوئی مذہب نہیں آنا، تو آخری جو مذہب ہے، آخری جو شریعت ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے عربی کو چنا، اینڈ دی پریزرویشن آف ہز ورڈ، اور اپنا جو کلام ہے قرآن پاک اس کی تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ تیسرا جو ہے اس میں پیراگراف ہے، دی 5th and 6th سینچریز، 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں، مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کاز،
جو انسانیت ہے وہ تباہی یا انتشار کے دہانے پہ تھی، ورج کہتے ہیں کنارہ، آخری سٹیج پہ تھی۔ اٹ سیمڈ دیٹ، یہ دکھائی دیتا تھا، دی سویلائزیشن، جو تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن 4000 ایئرز ٹو گرو، جس نے 4000 سال لیے تھے نمو پانے کے لیے، نشو نما پانے کے لیے، بڑھنے کے لیے، ہیڈ سٹارٹیڈ کرمبلنگ، وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ، اینڈ اسی وقت، اللہ ریزڈ اے رسول، اللہ نے ایک رسول بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، امانگ دیم سیلوز، انہی میں سے، جو عرب کے لوگ تھے انہی میں سے، ٹو لفٹ ہیومینٹی، انسانیت کو اوپر لے جانے کے لیے، انسانیت کا مقام بلند کرنے کے لیے، فرام اگنورنس انٹو دا لائٹ آف فیتھ، جہالت سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ تو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے عرب کے لوگ، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، عورتوں کے حقوق نہیں دیتے تھے، تو اس سے نکالنے کے لیے اور ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے رسول بنایا۔ چوتھا پیراگراف ہے، when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے، he spent most of his time in solitude، انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارا، and meditation، اور غور و فکر میں، اس کے لیے مطالعہ اور مراقبے کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے میڈیٹیشن کے لیے، in the cave of ہرا، غار ہرا میں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم used to retire، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کش ہوتے تھے یا گوشہ نشین ہو جاتے تھے، with food and water، پانی اور خوراک کے ساتھ، and spend days and weeks، اور دنوں اور ہفتوں گزارتے تھے in remembrance of اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، غار ہرا میں۔ پانچواں اس میں پیراگراف ہے، دی پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو کلوز، تو کم ٹو کلوز ایک فریز ہے جس کا مطلب ہے اختتام کو پہنچنا، تو وہ جو دور تھا انتظار کا وہ اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی، ان کا جو دل تھا وہ لبریز ہو رہا تھا، اوور فلوئنگ اوپر سے، مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں نا جب کوئی چیز بھری جائے تو اس سے باہر نکلتا ہے، تو لبریز ہو رہا تھا گہری ہمدردی کے ساتھ انسانیت کے لیے، کمپیشن کہتے ہیں ہمدردی۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اے پریسنگ ارج ٹو ایریڈیکیٹ رانگ بلیفس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شدید تمنا تھی یا خواہش تھی ختم کرنے کی، ایریڈیکیٹ کہتے ہیں مکمل ختم کرنا، جڑ سے ختم کرنا، رانگ بلیفس، غلط عقائد کو، سوشل ایولز، سماجی برائیوں کو، کریولٹی، ظلم و ستم کو، اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی کو۔ دی مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ لمحہ آ چکا تھا، وین ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹو بیسٹورڈ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا تھا یا عطا کیا گیا تھا ود نبوت۔ ون ڈے، ایک دن، وین ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز ان دا کیو آف ہرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیم اینڈ کنویڈ ٹو ہم، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کنوے کیا، پہنچایا ان کو، دی فالوئنگ میسج آف اللہ، اللہ کا درج ذیل پیغام۔ تو جو پہلی آیات نازل ہوئی تھی یہ پیغام اللہ کا انہوں نے پہنچایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، جو 5 آیات ہیں ان کی ٹرانسلیشن ہے، ریڈ ان دا نیم آف تھائی لارڈ ہو کریٹڈ۔ تو تھائی آرکیک ورڈ ہے، متروکہ الفاظ جو پرانی انگلش میں یوز ہوتے تھے، اس کا مطلب ہے اب یور، تمہارا یا اپنا، اللہ کے نام سے پڑھو، ہو کریٹڈ، جس نے تخلیق کیا، بنایا، کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، انسان کو بنایا جو جمع ہوا خون ہے اس سے۔ ریڈ اینڈ تھائی لارڈ، پڑھو اور تمہارا رب، از دی موسٹ باؤنٹیفل، باؤنٹیفل کا مطلب بینیفیشنٹ، کریم یا فیاض، ٹھیک ہے، تو جو تمہارا رب ہے وہ انتہائی کریم ہے۔ ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا، دی پین، تمہیں قلم، ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، آدمی کو سکھایا وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد چھٹا اس میں پیراگراف ہے، دی ریویلیشن آف دی ڈیوائن میسیج، جو وحی ہے، ریویلیشن کہتے ہیں نزول یا وحی، آف دی ڈیوائن میسیج، پیغام الہی کا، اللہ کے پیغام کا، وچ کنٹینیوڈ فار دا نیکسٹ 23 ایئر، جو اگلے 23 سالوں تک جاری رہا، کیونکہ قرآن پاک جو نازل ہوتا رہا وہ تقریباً 23 سالوں تک نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہیڈ بگن، وہ شروع ہو چکا تھا، اینڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ارائزن ٹو پروکلیم دی وننس آف اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے کے لیے اللہ کی توحید کا اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانیت کے اتحاد کا، اتفاق کا۔ ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے دی نیکسس آف سپرسٹیشن،
ان کا مقصد جو ہے وہ تباہ کرنا تھا۔ نیکسس کہتے ہیں بندھن کو، جوڑ کو، لنک کو۔ سپرسٹیشن کہتے ہیں توم پرستی، جو وہم پرستی ہوتی ہے، جو غلط عقائد ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے کا ان کا جو ہے مشن تھا۔ اگنورنس جہالت کو، اینڈ ڈس بلیف اور کفر کو، اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن اور قائم کرنا تھا ایک عظیم تصور، کنسیپشن کہتے ہیں تصور کو، آف لائف زندگی کا، اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ، اور انسانیت کو ہے لے کے جانا تھا ایمان کی روشنی کی طرف اور روحانی سرور کی طرف۔ تو انسانیت کو روحانی سرور اور ایمان کی روشنی سے روشناس کرانا ان کا مقصد تھا۔ 7واں پیراگراف ہے سنس دس بلیف واز تھریٹننگ دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی، چونکہ ان کا یہ جو عقیدہ تھا، یہ اسلام تھا، یہ خطرہ بن رہا تھا ان کے غلبہ ہونے کے لیے معاشرے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو باقی لوگ تھے، کفار تھے، ان کے لیے یہ خطرہ بن رہا تھا، یہ غالب آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دی پیگن، پیگن کہتے ہیں کفار کو، کافر کو۔ دی پیگن عربز، جو عرب کے کفار تھے، اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ، انہوں نے شروع کیا بڑھانا، ماؤنٹ کہتے ہیں ڈالنا یا بڑھانا، پریشر، دباؤ، آن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالورز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے صحابہ پر، اس کے جو پیروکار تھے، ان کے جو پیروکار تھے ان پر۔ دے وانٹیڈ دیم ٹو ریناؤنس دیئر کاز، وہ چاہتے تھے ان سے کہ وہ چھوڑیں اپنا یہ مقصد، اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، اور بت پرستی اختیار کر لیں۔ آن ون اوکیزن، ایک لمحے پر، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن ٹو رسول اللہ کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، ایک موقع پر انہوں نے بھیجا ایک وفد، ڈیلیگیشن کہتے ہیں وفد کو، رسول اللہ کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا حضرت ابو طالب کی طرف۔ دے ٹولڈ ہم، انہوں نے بتایا ابو طالب کو، ایدر ٹو ریسٹرین دی رسول اللہ، یا تو روکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرام پریچنگ اللہ's میسج، اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے، آر ٹو فیس دیئر اینمیٹی، یا ان کی دشمنی مول لیں، یا تو ان کو روکیں یا ان کی دشمنی اختیار کر لیں۔ فائنڈنگ ہم سیلف ان ڈائلیما، اپنے آپ کو جو ہے کشمکش میں، الجھن میں پاتے ہوئے، ہی سینٹ فار، تو سینٹ فار کا مطلب ہے بلانا، بلایا، سیکنڈ فارم ہے یہ، تو انہوں نے بلایا ہز نیفیو، اپنے بھتیجے کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اینڈ ایکسپلین ٹو ہم، اور وضاحت کی، یا سارا ماجرا ان کو سنایا، دی سچویشن، ساری صورتحال کو۔ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈیڈ ود دیز میموریبل ورڈز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ حضرت ابو طالب کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ، اگر وہ رکھتے ہیں سورج میرے دائیں ہاتھ میں، اینڈ دا مون ان دا لیفٹ، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں، ایون دین، پھر بھی میں، آئی شیل ناٹ ابینڈن دی پروکلیمیشن آف وننس آف اللہ، میں نہیں چھوڑوں گا، ابینڈن کہتے ہیں ترک کرنا، چھوڑنا، تو میں نہیں چھوڑوں گا اللہ کی توحید کا اعلان، تو اللہ کا واحد ہونا، اللہ کا ایک ہونے کا جو پیغام ہے وہ میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آئی شیل سیٹ اپ دی ٹرو فیتھ، میں جو ہے قائم کروں گا سچا اور حقیقی مذہب، اپان دی ارتھ، پوری زمین پہ، اور پیرش ان دا اٹیمپٹ، یا فنا ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا اس کوشش میں۔ 8واں پیراگراف ہے رسول اللہ انکل واز سو مچ امپریسڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت زیادہ متاثر ہوئے، ود ہز نیفیوز فارم ڈٹرمینیشن دیٹ ہی ریپلائڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو بھتیجے تھے ان کے پختہ عزم کے ساتھ، اور انہوں نے جواب دیا، سن آف مائی برادر، میرے بھائی کے بیٹے، بھتیجے، گو دا وے، اپنے راستے پہ جاؤ، نان ول ڈیئر ٹو ٹچ دی، تو دی جو ہے یہ بھی ارکیک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے یو، تو کوئی بھی جرت نہیں کرے گا تمہیں چھونے کی، آئی شیل نیور فارسیک یو، تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، مطلب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ 9واں پیراگراف ہے، اینڈ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو دا وے اللہ ہیڈ چوزن فار ہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ گئے جو اللہ نے منتخب کیا تھا ان کے لیے۔ امبیوڈ، امبیو کہتے ہیں لبریز ہونا، برنا، تو امبیوڈ، لبریز، ود ڈیوائن گائیڈنس، اللہ کی جو ہدایت ہے اس کے ساتھ، اینڈ فارم ریزالو، اور پختہ ارادے عزم کے ساتھ، رسول اللہ انکاؤنٹرڈ آل دی چیلنجز ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا تمام مشکلات کا شان اور وقار کے ساتھ، ڈگنیٹی کہتے ہیں وقار کے ساتھ۔ ان نو ٹائم، کچھ ہی عرصے میں، ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول، وہ لے گئے، ایلیویٹ کہتے ہیں اوپر لے جانا، تو اوپر لے گئے انسان کو ہائیسٹ پاسبل لیول، جو سب سے اوپر یا سب سے اونچا ممکنہ لیول ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے اس پر، ان بوتھ اسپرچل اینڈ ورلڈلی ڈومینز، دونوں روحانی اور دنیاوی سطحوں پہ، دین میں بھی آگے لے گئے اور دنیا میں بھی آگے لے گئے۔
ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دی عرب کانکویسٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیونگ فورس کہتے ہیں جو چلانے والی قوت ہوتی ہے، مطلب جو آگے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو فورس ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے عرب کی فتوحات کے پیچھے. which have created an everlasting impression on human history، جنہوں نے قائم کیا یا پیدا کیا ایور لاسٹنگ لافانی نہ ختم ہونے والا تاثر آن ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ پر. نو ونڈر، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. ہی از یونیورسلی اکنالجڈ، وہ جو ہے عالمی سطح پہ تسلیم کیے گئے ہیں ایز دی موسٹ انفلوئنشیل فگر ان ہسٹری، سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیت کے طور پہ تاریخ میں. ان دا ورڈز آف مائیکل ایچ ہارٹ اے گریٹ ہسٹورین، جو مائیکل ایچ ہارٹ ہے اس کے الفاظ میں، جو کہ ایک عظیم مورخ ہے، تاریخ دان ہے، رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری، جس نے 100 بندوں کی لسٹ بنائی تھی جو سب سے زیادہ متاثر کن تھے تاریخ کے اندر. تو اس کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ ایور واز رسپانسیبل فار بوتھ دی تھیولوجی آف اسلام اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپلز. ہاؤ ایور، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اسلام کی جو اشاعت ہے، تھیولوجی کہتے ہیں دینیات کو، جو دین اسلام ہے اس کی اشاعت کے لیے اور اس کے اصولوں کے لیے ذمہ دار تھے، دونوں کے لیے. ان ایڈیشن، اس کے علاوہ، ہی صلی اللہ علیہ وسلم پیڈ دی کی رول ان پروزلیٹائزنگ کہتے ہیں ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے دین کی طرف لانا. تو چونکہ پہلے لوگ کفار تھے تو ان کو دین اسلام کی طرف لے جانے میں ان کا اہم کردار تھا، دی نیو فیتھ، نئے مذہب کی طرف. اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز، اور جو ریلیجیس مذہبی تعلیمات تھی ان کو نافذ کرنے میں. ان فیکٹ، در حقیقت، ایز دی ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دی عرب کانکویسٹ، اور وہ ایک چلانے والی قوت تھے عرب کی فتوحات کے پیچھے. ہی may well rank as the most influential political leader of all times، تو ان کو جو ہے رینک کیا جا سکتا ہے، سب سے اونچا مقام دیا جا سکتا ہے سب سے زیادہ متاثر کرنے والی سیاسی شخصیات یا سیاسی قائدین میں تمام وقتوں کے، دنیا کی جتنی بھی تاریخ ہے ان میں. دی عرب کانکویسٹ آف دی 7th century، جو عرب کی فتوحات تھی 7ویں صدی کی، ہیو کنٹینیوڈ ٹو پلے این امپورٹنٹ رول، انہوں نے جاری رکھا ایک اہم کردار ادا کرنا ان ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج دن تک. 10واں جو ہے وہ پیراگراف ہے، سچ اے تھارو ٹرانسفارمیشن آف مین، یہ مکمل جو ہے اس طرح کی تھارو کہتے ہیں مکمل، کمپلیٹ، اس طرح کی مکمل ٹرانسفارمیشن، تبدیلی آف مین، انسان کی اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی، سماج کی. اوز کہتے ہیں قرضدار ہونا یا مرہون منت ہونا یا ممنون ہے. کس کی ممنون ہے، کس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تبدیلی کس کی وجہ سے آئی ہے؟ ٹو دا رسول اللہ ڈیپ فیتھ ان اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ میں پختہ ایمان، اس کی وجہ سے. ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے ان کے محبت کی وجہ سے. اینڈ دی نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور ان کے کردار کی عظمت کی وجہ سے. انڈیڈ، در حقیقت، ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، بے شک ان کی جو زندگی ہے وہ ایک مکمل نمونہ ہے تقلید کے لیے، اس کو پیروی کرنے کے لیے، اس کو ماننے کے لیے. حضرت قتادہ رپورٹڈ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آئی سیڈ ٹو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، او مدر آف بلیورز، اے ام المومنین، مومنین کی ماں، ٹیل می اباؤٹ دی کریکٹر آف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں مجھے بتائیں. حضرت عائشہ سیڈ، حضرت عائشہ نے کہا، ہیو یو ناٹ ریڈ دی قرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ریڈ یہاں میں پڑھنے، آپ کو ریڈ نہیں پڑھنا کیونکہ یہ پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے، تو ریڈ کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوگی ریڈ. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ آئی سیڈ آف کورس، میں نے کہا بالکل میں نے پڑھا ہے قرآن. حضرت عائشہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ہز مورلز اینڈ کریکٹر، یہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو حدیث بیان کر رہی ہیں. ہز مورلز اینڈ کریکٹر، ان کے اخلاق اور جو کردار ہے، آر این ایمبوڈیمنٹ آف دی ہولی قرآن، وہ ہولی قرآن کی زندہ مثال ہیں. تو قرآن پاک میں جو الفاظ میں لکھے گئے ہیں ان کو اگر شکل دے دیا جائے، امباڈی کہتے ہیں شکل دینا، شکل میں ڈالنا، تو وہ اس کی زندہ مثال ہیں. وہ ایک پریکٹیکل قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کو اگر پریکٹیکل دیکھا جائے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے کردار ہیں. دی فائنل ورڈ اباؤٹ دی سیویئر آف مین کائنڈ ان دا ہولی قرآن از، جو ختمی الفاظ ہیں انسانیت کو نجات دلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں قرآن پاک میں وہ یہ ہیں، او نبی، اے نبی، شیئرلی، یقیناً،
وی ہیو سینڈ یو ایز اے وٹنس، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کے، اور یہ اوپر شاہدن لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے گواہ بنا کے، اینڈ دی بیئرر آف گڈ نیوز، مبشرن مطلب کہ اچھی خبر دینے والا، اینڈ وارنر نذیرن اور ڈرانے والا، ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گواہ بنا کے، اچھی خبر دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، اینڈ ایز اے ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور ہم نے ایک بھیجا ہے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا ان کی اجازت سے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک روشن چراغ کے طور پہ آپ کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کا تھیم کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی لاسٹ رسول آف اللہ المائٹی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز دی گریٹسٹ انفلوئنس آن مین کائنڈ، ان کا جو ہے بہت زیادہ عظیم جو ہے اثر تھا انسانیت پہ۔ ہیز ٹیچنگز اینڈ لائف آر اے سورس آف موٹیویشن اینڈ گائیڈنس فار ہیومینٹی، ان کی جو تعلیمات ہیں اور زندگی ہے وہ تحریک، موٹیویٹ کرنے کا اور انسانیت کے لیے صراط مستقیم پہ چلنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ تو یہاں تک تھی یونٹ نمبر 1 دی سیویئر آف مین کائنڈ کی اردو ٹرانسلیشن۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔